وہ جیسے ہی کلاس روم کے بھاری دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی، ایک دم سناٹا چھا گیا اور احترام میں تمام طلباء اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ وہ سر سے پاؤں تک ایک سیاہ عبایا میں ڈھکی ہوئی تھی، جس نے اس کی شخصیت کو ایک پر اسرار وقار بخش رکھا تھا۔ اس کے وجود کا کوئی حصہ نمایاں نہ تھا سوائے اس کی آنکھوں کے، جو کسی قیامت سے کم نہ تھیں۔ آئزل کی آنکھیں بے حد خوبصورت اور بڑی تھیں، جن کی سیاہ پتلیاں کسی جھیل کی گہرائی کا پتہ دیتی تھیں۔ ان آنکھوں پر پلکوں کا پہرہ اتنا گھنا تھا کہ وہ قدرتی طور پر مسکارا لگی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک ایسی کاٹ اور چمک تھی جو دیکھنے والے کو سحر زدہ کر دیتی۔ وہ کسی کام سے پرنسپل کے پاس گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے کلاس میں پہنچنے میں 10 منٹ کی تاخیر ہو گئی تھی۔ اس کی سفید پیشانی پر ہلکے سے بال پڑے ہوئے تھے، جو اس کی نظم و ضبط پسندی کی عکاسی کر رہے تھے۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور ایک لمبا سانس بھر کر خود کو نارمل کیا۔ اس لمحے ایک نوجوان ہانپتا ہوا کلاس کے گیٹ پر پہنچا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑی اس باوقار ہستی کو دیکھا تو جیسے اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں یک ٹک آئزل کی آنکھوں پر ٹکی تھیں، جو اب تک تیز دوڑنے کی وجہ سے ہانپ رہا تھا۔ اب اس کے سحر میں ایسا کھویا کہ اپنا ہانپنا بھی بھول گیا۔ وہ بس ان آنکھوں کے خسار میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ آئزل اس کی طرف چلتی ہوئی آئی۔ اس کے قریب رک کر وہ انتہائی دھیمی مگر رعب دار آواز میں بولی، "آپ بہت زیادہ لیٹ ہیں۔" وہ باریک نسوانی آواز کسی شہد کی طرح بابر شاہ کے کانوں میں رس گھولتی محسوس ہوئی۔ وہ ابھی تک اس مدہوشی میں تھا، جو اب صرف اتنا ہی کہہ پایا، "نیو ایڈمیشن۔" وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا تھا، جیسے اسے ہوش ہی نہ ہو وہ کہاں کھڑا ہے۔ سامنے کھڑی آئزل نے اسے حیرت اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا اور سوالیہ انداز میں پوچھا، "جی، کیا مطلب ہے آپ کا؟" بابر کے پیچھے کھڑے اس کے دوست نے صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اسے زور سے ہلایا اور سرگوشی کی، "بابر، ہوش میں آؤ یار، کیا ہوا ہے؟ سسٹر، پلیز تھوڑا پیچھے ہو جائیں اور ہمیں جگہ دیں تاکہ ٹیچر کے آنے سے پہلے ہم اپنی جگہ پر پہنچ سکیں۔" بابر شاہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور مڑ کر ایک زوردار تھپڑ اپنے دوست کے منہ پر دے مارا۔ پوری کلاس اس اچانک حملے پر ہکا بکا رہ گئی۔ بابر شاہ کی آنکھوں میں غصہ لہرایا اور وہ تھالا، "تمیز سے بات کرو، لڑکی ہے وہ۔" اس کے چہرے پر پل بھر میں غصے کے تاثرات ابھرے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو نارمل کیا اور دوبارہ آئزل کی طرف مڑا۔ وہ قدرے اس کے چہرے کی طرف جھکا اور بے باک لہجے میں پوچھا، "نام کیا ہے تمہارا؟" کلاس میں ایک بار پھر سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ آئزل اس کی اس حرکت پر غصے سے تلملا اٹھی اور تھوڑا پیچھے ہٹ کر بولی، "یہ کیسی بدتمیزی ہے؟" بابر شاہ کا دوست، جو ابھی تھپڑ کھا کر سنبھلا تھا، حیرت سے کبھی اس لڑکی کو دیکھتا تو کبھی بابر شاہ کو۔ بابر شاہ، جو اپنے غرور اور دولت کے نشے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، آج پہلی بار کسی لڑکی میں اس قدر دلچسپی لے رہا تھا۔ عام طور پر تو لڑکیاں اس کے مال و دولت اور سحر انگیز پرسنالٹی کی وجہ سے اس کے پیچھے بھاگتی تھیں، مگر آج پہلی بار بابر شاہ خود کو کسی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ "شٹ اپ، جا کر اپنی جگہ پر بیٹھیے۔ آپ لوگوں کو تمیز نہیں ہے کہ اپنے اساتذہ سے کس طرح بات کی جاتی ہے؟" آئزل نے کڑے لہجے میں کہا۔ اس جملے پر بابر شاہ اور اس کا دوست دونوں جیسے اچھل پڑے۔ "کیا؟" بابر شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس کے آس پاس گھوما، جبکہ پوری کلاس اب ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بابر شاہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ رہا ہو۔ "تم، اف، مطلب آپ ہماری ٹیچر ہیں!" اس دوران پرنسپل کلاس میں داخل ہوئے۔ تمام طلباء نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ پرنسپل نے جیسے ہی بابر شاہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ آگے بڑھے۔ "السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟" انہوں نے خود کو آگے بڑھ کر بابر شاہ سے ہاتھ ملایا۔ بابر نے پرنسپل کا ہاتھ تھام لیا۔ "یہ میرے ساتھ آیا ہے۔" بابر شاہ نے اپنے دوست کی طرف اشارہ کیا۔ پرنسپل نے سر ہلانے پر اتفاق کیا، پھر آئزل کی طرف متوجہ ہوئے، "مس آئزل، کیا آپ نے اپنا تعارف کروا دیا بچوں سے؟" بابر شاہ اور اس کے دوست اپنی جگہوں پر جا کر بیٹھ گئے، مگر بابر کی نظریں اب بھی آئزل پر تھیں۔ آئزل نے پرنسپل کی بات کا جواب دیتے ہوئے بلند آواز میں کہا تاکہ پوری کلاس سن لے، "جی نہیں سر،
کچھ اسٹوڈنٹ شاید بھول گئے ہیں کہ اساتذہ سے کس طرح تمیز سے بات کرنی چاہیے۔ انہیں شاید میرے ٹیچر ہونے پر شک ہے۔ اس نے اپنی نظروں کی خسار میں براہ راست بابر شاہ کو لیا تھا۔ کیا کس نے یہ حرکت کی؟ کون ہے جو بدتمیز اسٹوڈنٹ؟ پرنسپل نے غصے سے پوچھا۔ بابر شاہ نے کمال بے نیازی سے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور پرنسپل کی طرف دیکھ کر بولا، سر آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ پرنسپل کا لہجہ یکدم نرم ہو گیا۔ بابر بیٹا تھوڑا احترام کریں، یہ آپ کی ٹیچر ہیں۔ میں آج خود ان کی انٹروڈیوس کروانے کے لیے کلاس میں آیا ہوں۔ آئزل حیرت سے کبھی پرنسپل کو دیکھ رہی تھی تو کبھی بابر شاہ کو۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس لڑکے کے کیا اثر و رسوخ ہیں کہ پرنسپل جیسا عہدیدار شخص بھی اس کے سامنے آتا دب رہا ہے۔ بابر شاہ شرارت سے ہنسا۔ چلیں ٹھیک ہے سر، پھر کروا دیں گے انٹروڈکشن۔ اس کے ساتھ ہی پوری کلاس میں ایک ہلکا سا قہقہ گونجا۔ پرنسپل نے سب کو خاموش کرایا اور بورڈ کے پاس آئے۔ یہ آپ کو نیو لیکچر ہے۔ مس آئزل آج سے آپ کو اردو ادب یا متعلقہ مضمون پڑھائیں گی۔ اب سے آپ کی تمام کلاسز یہیں لیں گی۔ جب پرنسپل تعارف کروا رہے تھے، بابر شاہ نے اپنی توجہ ہٹائی اور اپنے موبائل فون پر سکرولنگ شروع کر دی۔ آئزل اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے بابر کی یہ بے رخی اور لاپرواہی سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن پرنسپل کی موجودگی کی وجہ سے وہ لب پیچ کر رہ گئی۔ جیسے ہی آئزل نے اپنی توجہ کلاس کی دیگر طلباء کی طرف کی، بابر شاہ نے خاموشی سے اپنا سر اٹھایا اور دوبارہ اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی تپش تھی، ایک ایسا جنون جو آئزل کو اپنے اوپر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پوری کلاس پر نظر دوڑائی اور پھر جب اس کی نظر بابر شاہ پر پڑی تو پھر سے موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ آئزل کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے نظر انداز کرتی ہوئی پرنسپل کی باتوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، لیکن یونیورسٹی کی راہداریوں میں بابر شاہ کا رویہ بدلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا کہ وہ ہمیشہ کلاس شروع ہونے کے 10 منٹ بعد داخل ہوتا اور لیکچر ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی سب سے پہلے کلاس سے نکل جایا کرتا تھا۔ آئزل جو اپنے اصولوں اور وقت کی پابندی کے حوالے سے مشہور تھی، اس صورتحال پر اندر ہی اندر سلگتی رہتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ پاتی، کیونکہ پرنسپل نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ بابر شاہ سے کسی قسم کا تعارض نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ سے بابر کے والد ہارون شیخ کا سیاسی اثر و رسوخ اور یونیورسٹی کو ملنے والے فنڈز تھے۔ آئزل نے ایک بات بڑی گہرائی سے نوٹ کی تھی کہ بابر شاہ پوری یونیورسٹی میں صرف اور صرف آئزل کے لیکچر لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ کلاس میں آتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے نمودار ہو جاتا اور جب وہ جانے لگتی تو اس سے بھی پہلے اٹھ کر غائب ہو جاتا۔ پورے دن میں وہ پھر کہیں نظر نہ آتا، جیسے اس کا یہاں آنا صرف اس کی ان مسحور کن آنکھوں کا دیدار کرنے کے لیے ہو۔ ایک دن آئزل نے فیصلہ کیا کہ وہ کلاس کا سرپرائز ٹیسٹ لے گی تاکہ اس بگڑے ہوئے نوابزادے کو آئینہ دکھا سکے۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی، اس کی نگاہیں براہ راست آخری بینچ پر بیٹھے بابر شاہ سے ٹکرائیں، جو حسب معمول اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے بڑی بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئزل نے اپنا رجسٹر ڈیسک پر پٹخا۔ تمام اسٹوڈنٹ اپنی کتابیں اور نوٹس بند کر دیں، آج آپ کا سرپرائز ٹیسٹ ہے۔ اس کی آواز کلاس میں گونجی تو کلاس میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ بابر شاہ کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک نظر آئزل کے نقاب سے جھلکتی ان غسیلہ آنکھوں پر ڈالی اور پھر کندھے اچکا دیے۔ مس، یہ تو ناانصافی ہے، ہم نے تیاری نہیں کی، ایک طالب علم نے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ آئزل نے اسے گھور کر دیکھا۔ تیاری ان کے لیے ضروری ہوتی ہے جو کلاس میں پڑھنے آتے ہیں، وقت ضائع کرنے نہیں۔ اس کا اشارہ واضح طور پر بابر کی طرف تھا۔ ٹیسٹ شروع ہوا۔ آئزل کلاس میں گھوم رہی تھی اور اس کے عبائے کی سرسراہٹ اور پیروں کی چاپ بابر کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ جب وہ بابر کے قریب سے گزری تو اسے اپنے گرد ایک قیمتی پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ بابر شاہ نے کاغذ پر ایک لفظ بھی نہیں لکھا تھا، بلکہ وہ صرف پنسل سے کاغذ کے کونے پر کچھ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ آئزل نے اس کے قریب رکی اور میز پر ہاتھ مار کر اسے متوجہ کیا۔ بابر، آپ کا پیپر خالی کیوں ہے؟ کیا آپ کو ٹیسٹ کا ایک سوال بھی نہیں آتا؟ بابر شاہ نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اس ٹکراؤ کا لطف اٹھا رہا ہو۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، سوال تو بہت آسان ہے مس، پر میرا دل ان کا جواب دینے کو نہیں چاہ رہا۔ آئزل کا پارا چڑھ گیا۔ دل نہیں چاہ رہا؟ آپ یہاں
پکنک منانے آتے ہیں یا پڑھنے؟ بابر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک ہاتھ کی انگلیاں اپنی پیشانی پر پھیرتے ہوئے بولا، میں یہاں صرف ایک سبجیکٹ پڑھنے آتا ہوں، وہ پیپر پر نہیں۔ میرے سامنے کھڑا ہے۔ پورے کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ آئزل کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دیں، آپ کے ایک استاد سے بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو پڑھائی میں دلچسپی نہیں تو آپ کلاس میں سے باہر جا سکتے ہیں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بابر شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کا طویل قد اور رعب اور دار شخصیت اس لمحے مزید خطرناک لگ رہی تھی۔ وہ آئزل کے بالکل قریب ہوا، اتنا قریب کہ آئزل کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے جھک کر آئزل کی آنکھوں میں جھانکا اور نہایت مدھم مگر وزنی آواز میں بولا، باہر تو میں چلا جاؤں گا مس آئزل، لیکن یاد رکھیے گا بابر شاہ کو کلاس سے باہر نکالنا آسان ہے، اپنی سوچوں سے نکالنا ناممکن ہو جائے گا آپ کے لیے۔ آئزل غصے سے کانپنے لگی۔ بدتمیز انسان، فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ بابر نے ایک گہرا کہکا لگایا اور اپنا موبائل اٹھایا اور کسی فاتح کی طرح سر اٹھائے کلاس سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے اس کا دوست بھی جانے لگا مگر بابر نے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹیسٹ کریں آپ لوگ اپنا۔ وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ آئزل نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ کیا کرے۔ وہ جتنا اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی اس کے اعصاب پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے نقاب کے پیچھے چھپے غصے کو بھی پہچاننے لگا تھا۔ لیکچر ختم ہوا تو آئزل سیدھی پرنسپل کے آفس میں گئی۔ سر، میں بابر شاہ کو اپنی کلاس میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ نہ صرف بدتمیز ہے بلکہ کلاس کا ماحول بھی خراب کر رہا ہے، اس نے غصے سے کہا۔ پرنسپل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اینک اتار کر میز پر رکھی۔ بیٹا آئزل، میں جانتا ہوں لیکن آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ ہارون شیخ صاحب نے صاف کہا ہے کہ ان کا بیٹا جہاں چاہے بیٹھے جو چاہے کرے، ہم ان سے پنگا نہیں لے سکتے، وہ اس یونیورسٹی کے سب سے بڑے ڈونر ہیں۔ آئزل کی آنکھوں میں غصہ آ گیا تھا۔ تو کیا میں اپنی عزت نفس کا سودا کر لوں؟ نہیں بیٹا، بس اسے نظر انداز کریں، پرنسپل نے بے بسی سے جواب دیا۔ آئزل آفس سے باہر نکلی تو اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ لائبریری کی طرف جانے لگی تاکہ کچھ اور دیر اکیلے بیٹھ سکے۔ راہداری میں چلتے ہوئے اسے پھر وہی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن دیوار پر ایک کاغذ کا ٹکڑا لگا ہوا تھا جس پر جعلی حروف میں لکھا تھا، ان آنکھوں میں غصہ بھی جچتا ہے مگر مسکراہٹ زیادہ اچھی لگے گی۔ آئزل نے غصے سے وہ کاغذ پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بابر شاہ کی ہی کارستانی ہے۔ وہ ایک ایسا شکاری تھا جو دھیرے دھیرے اپنے شکار کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ اور آئزل، جو خود کو ایک مضبوط چٹان سمجھی تھی، پہلی بار اپنے اندر ایک لرزش محسوس کر رہی تھی۔ یونیورسٹی میں آج غیر معمولی چہل پہل تھی مگر بابر شاہ کے دل میں ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ وہ جو اب تک صرف اپنی نظروں سے آئزل کا تعاقب کر رہا تھا، آج فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دے گا۔ اسے اپنی دولت، اپنی شخصیت اور اپنے باپ کے نام پر اتنا مان تھا کہ اسے گمان تک نہ تھا کہ وہ کوئی اسے ٹکرا بھی سکتا ہے۔ آئزل اپنی کلاس ختم کر کے راہداری میں گزر رہی تھی۔ اس نے اپنا عبایا ٹھیک کیا اور تیز قدموں سے لائبریری کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک ایک موڑ پر بابر شاہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ گلاب تھا اور آنکھوں میں بنی وہی پرانی بے باکی، مگر آج اس کچھ سنجیدگی بھی تھی۔ آئزل نے اسے دیکھتے ہی اپنا رخ بدلنے کی کوشش کی مگر بابر نے زبردستی اس کا راستہ روکا۔ مس آئزل، ذرا ٹھہریے، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بابر کی آواز میں آج ایک عجیب سی کھنک تھی۔ آئزل نے غصے سے اپنی بنوئیں سکڑیں اور اس کی آنکھوں میں غصہ لہرایا۔ اس کے پاس نظر دوڑائی۔ بابر، میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے دور رہا کریں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ بابر شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے انداز میں تھوڑا جھکا۔ اس نے وہ گلاب آئزل کی طرف بڑھایا۔ پوری راہداری میں موجود طلباء کی نظریں ان پر جم گئیں۔ سناٹا اتنا تھا کہ پرندوں کے پروں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ آئزل، میں آپ کا احترام کرتا ہوں مگر اس سے کہیں زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے 3 سال بڑی ہیں، آپ میری ٹیچر ہیں، لیکن یہ سب باتیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں آپ کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے قبول کریں گی؟ بابر کے الفاظ شہد کی طرح لگ رہے تھے مگر آئزل کے لیے یہ کسی زہر سے کم نہ تھے۔ اسے لگا جیسے کسی نے بھری
محفل میں تقدس پر وار کیا ہو۔ ایک استاد کے سامنے اس کا شاگرد ایسی بیہودہ بات کر رہا تھا، یہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایزل کا چہرہ نقاب کے پیچھے غصے سے تمتما اٹھا تھا۔ اس نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی اور اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے راہداری میں گونجی۔ بابر شاہ کا سر ایک طرف جھک گیا اور اس کے گورے گال پر ایزل کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے۔ وہ سرخ گلاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کی پتیاں بکھر گئیں۔ وہاں موجود طالب علم کے چہرے پر حیرت تھی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام سی ٹیچر نے شہر کے سب سے طاقتور بزنس مین اور سیاسی لیڈر ہارون شاہ کے اکلوتے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ ایزل غصے سے ہانپ رہی تھی، اس کی آواز میں لرزش تھی مگر رعب برقرار تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک استاد سے ایسی گھٹیا بات کرنے کی؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ تم جیسے بگڑے ہوئے رئیس زادوں کو لگتا ہے کہ تم ہر چیز خرید سکتے ہو، مگر یاد رکھنا عزت اور محبت بازار میں نہیں بکتی۔ آج کے بعد اگر تم میرے سامنے آئے تو میں پرنسپل سے نہیں براہ راست پولیس سے شکایت کروں گی۔ بابر شاہ خاموش تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے اس گال پر رکھا جہاں تھپڑ پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو محبت کی چمک تھی وہ اب تک ایک بھیانک آگ میں بدل رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور ایزل کو دیکھا۔ اس کی نظریں اب سحر زدہ نہیں تھیں بلکہ ان میں ایک جنون اور انتقام کی جھلک تھی۔ میں آپ کا بہت احترام کرتا تھا مس ایزل، پر آپ نے سب کے سامنے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو عزت اور محبت سے اپناؤں، پر اب ایسا نہیں ہوگا۔ بابر شاہ کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری تھی جس نے ایزل کی ریڑھ سنسنی دوڑا دی۔ وہ ضدی اور اکڑ امیرزادہ غصے سے مٹھیاں بھیجتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ ایزل وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس نے کسی سوئے ہوئے شیر کو چھیڑ دیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی کانپ رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تھپڑ اس کی زندگی کا کتنا بڑا موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ دو دن تک بابر شاہ یونیورسٹی نہیں آیا۔ ایزل نے سوچا شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے یا وہ شرمندگی کی وجہ سے نہیں آیا رہا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ تیسرے دن جب وہ یونیورسٹی میں اپنی آخری کلاس ختم کر کے نکل رہی تھی تو اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر نے فون آیا۔ ہیلو، کیا آپ ایزل بات کر رہی ہیں؟ دوسری طرف سے ایک گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ جی میں ایزل ہوں، آپ کون؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹی، آپ کے بابا سڑک پر بے ہوش پائے گئے ہیں، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے، ہم انہیں ایمرجنسی میں ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، آپ فوراً سٹی ہسپتال پہنچیں۔ ایزل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بدحواسی میں اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے رکشہ روکنے کے لیے ہاتھ ہلایا مگر اس سے پہلے کہ وہ رکشہ تک پہنچتی ایک کالی گاڑی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ ایک نقاب پوش شخص نے باہر نکل کر پیچھے سے ایزل کے منہ پر ایک رومال رکھ دیا۔ اس رومال پر لگی نشہ آور دوا نے سیکنڈ میں اپنا اثر دکھایا۔ ایزل کی نظریں دھندلا گئیں اور اس کے ہاتھ پاؤں شل ہونے لگے اور وہ بے ہوش ہو کر اس شخص کے بازوؤں میں گر گئی۔ آخر چیز جو اس نے نیم بے ہوشی میں دیکھی وہ ایک گاڑی کی کھڑکی سے جھانکتا ہوا بابر شاہ کا چہرہ تھا جس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور شفاف مسکراہٹ تھی۔ ایزل کی آنکھیں جب دوبارہ کھلیں تو اس نے اپنے سر میں ایک شدید بوجھ اور چاروں طرف ایک انجانی سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی لیکن فضا میں وہی محسوس اور مہنگے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جس سے وہ اب بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ ایزل نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایک مخملی بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے مگر اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہیں تھے۔ اس نے بدحواسوں میں اپنا نقاب اور عبایا دیکھا جو خوش قسمتی سے اپنی جگہ موجود تھا لیکن اس کا دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور کمرے کے بڑے سے دروازے کی طرف بھاگی مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ باہر نکالو، مجھے کوئی ہے! اس نے دروازے پر زور زور سے مکے مارتے ہوئے چیخنا شروع کیا۔ میرے بابا ہسپتال میں ہیں، مجھے جانے دو! اچانک دروازہ کا لاک کھلنے کی آواز آئی اور بھاری پٹ پیچھے کی طرف ہٹ گئی۔ سامنے بابر شاہ کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ اب بدل چکا تھا۔ اس نے کالی قمیص کے اوپر گرے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو نفاست سے بچھے کیا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان وہی تسبیح گھوم رہی تھی جو وہ اکثر کلاس میں
آنکھیں گھمایا کرتا تھا۔ بابر یہ کیا بدتمیزی ہے، میرے بابا کہاں ہیں، مجھے ہسپتال جانا ہے۔ آئزل اس پر جھپٹی مگر بابر نے بڑی سکون سے اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ آرام سے مس آئزل، اتنا غصہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بابر کا لہجہ اب شہد کی طرح میٹھا مگر لہجے میں برف جیسی سردی تھی۔ اور رہی بات آپ کے بابا کی تو وہ بالکل ٹھیک ہے اور انہیں اندر، بابر نے کہا تو آئزل کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ بابر کے گارڈز آئزل کے باپ کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ بابا، وہ تڑپ کر اپنے باپ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اپنے باپ کو ان کے ہاتھوں سے آزاد کروایا اور ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ خبردار میرے بابا کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ وہ غصے سے انگلی اٹھا کر بولی تھی۔ بابا اس کی اس ادا پر مسکرایا تھا اور اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہہ رہا انہیں، تم بس مجھے اپنے سائن دے دو، وہ اس کے چہرے پر جھک کر بولا تھا۔ آئزل نے فوراً اپنے قدم پیچھے لے لیے۔ کیا کہا، کیسے سائن چاہئیں؟ وہ گھبراتی ہوئی بولی تھی۔ بابر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی اور اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا تھا کہ وہ ایک اڈھیر عمر شخص کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ نکاح پڑھوائیے، بابر نے کہا تو آئزل کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ وہ تھاڑی تھی، مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ کندھے اچکاتا کہہ کر آئزل کے والد کی طرف بڑھا۔ اسے کہیں عزت سے میری بات مان لے، ورنہ کوئی غرض نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کر گزروں گا جو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ وہ آئزل کے باپ کے کان پر جھک کر بولا تھا۔ پیچھے ہٹو، میرے بابا ہیں۔ وہ اسے پیچھے دھکیل کر بولی تھی۔ بابر شاہ پیچھے ہوا تو غصے سے دیکھنے لگا تھا۔ کیا کہا بابا، اس نے آپ کو؟ میں اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس کا باپ کچھ بولتا اس سے پہلے ہی بابر بولا، آپ نے کہا تھا عزت اور محبت بازار میں نہیں بکتی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ہی خرید لیا جائے۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ آئزل نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ جما رہا۔ آئزل، میں اب آپ کا احترام کرتا ہوں۔ بابر نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ اسی لیے آپ یہاں اس کمرے میں آرام سے بیٹھی ہیں، ورنہ میں چاہتا تو آپ کے ساتھ وہ سلوک کر سکتا تھا کہ آپ اپنی پہچان بھی بھول جاتی۔ میں نے آپ کو پیشکش کی تھی کہ میں آپ کو عزت سے اپناؤں گا، مگر آپ کو شاہد طاقت کی زبان زیادہ سمجھ آتی ہے۔ اب آپ یہاں سے تب ہی نکلیں گی جب آپ کے نام کے ساتھ شاہ کا ٹائٹل لگ جائے گا۔ آئزل کا دل ڈوبنے لگا اور اس شخص کی آنکھوں میں چھپے جنون کو دیکھ سکتی تھی۔ یہ وہ طالب علم نہیں تھا جو کلاس میں خاموشی سے اسے دیکھا کرتا تھا، یہ ایک ایسا شکاری تھا جو اپنے شکار کو مکمل طور پر فتح کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں مر جاؤں گی لیکن یہ کبھی نہیں کروں گی، آئزل نے نفرت سے کہا۔ بابر شاہ کے لبوں پر ایک دلکش مگر شفاف مسکراہٹ ابھری۔ بابر نے اشارہ کیا تو گارڈز نے پن آئزل کے باپ کے سر پر تان لی۔ آپ کی مرضی مس آئزل، یا تو آپ یہاں میرے محل کی ملکہ بن کر رہیں گی یا پھر کل اخبار میں آپ کے والد کی اتفاقیہ موت کی خبر چھپے گی۔ فیصلہ آپ کا ہاتھ میں ہے۔ بابر کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم اتنے ظالم نہیں ہو سکتے، آئزل روتے ہوئے بولی۔ آپ نے مجھے بھی جانا ہی کہاں ہے، میں تو وہ ضدی بچہ ہوں جو اپنا کھلونا ٹوٹنے پر اسے کسی اور کو بھی نہیں کھیلنے دیتا۔ اب آپ سوچ لیں کہ نکاح یا باپ کی موت۔ وہ فیصلہ اس پر چھوڑ چکا تھا۔ بیٹی ہاں کر دو، تمہاری ماں کے پاس سوائے میرے کوئی نہیں، مجھے اپنی جان کی نہیں ہے، یہ انسان طاقت رکھتا ہے، یہ مجھے مار کر بھی تم سے نکاح کر لے گا، کم از کم اب یہ عزت تو دینے کی بات کر رہا ہے نا۔ وہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر بولے تھے۔ آئزل خاموش ہو گئی۔ اسے اب اپنی غریبی اور بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ اس کا بوڑھا باپ آئزل کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کا چہرہ لہرایا۔ آئزل نے اپنے لب کھینچ لیے۔ بابر کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھری تھی۔ تھوڑی دیر میں نکاح خواہ نے نکاح کروایا اور پھر آئزل کے والد کو بابر نے صحیح سلامت گھر پہنچا دیا، جبکہ آئزل اب بابر شاہ کے ساتھ تھی۔ نکاح کے بعد بابر شاہ آئزل کو لے کر اپنے عالی شان گھر شاہ ویلا پہنچا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، سامنے ہال میں ہارون شاہ اپنے مخصوص جاہ و جلال کے ساتھ صوفے پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر غصے کی لہریں واضح تھیں۔ یہ کیا تماشا ہے بابر، ہارون شاہ کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔
انہیں گارڈز بابر کے نکاح کا انفارم کر چکے تھے۔ ایک عام سی ٹیچر کا کیا ہارون شاہ کا اکلوتا وارث اپنے سٹیٹس کو بھول گیا ہے؟ یہ لڑکی ہمارے خاندان کے معیار پر کبھی پوری نہیں اتر سکتی۔ آئزل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لب سلے ہوئے تھے۔ بابر شاہ نے آئزل کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ بابا، یہ اب محض ایک ٹیچر نہیں بلکہ بابر شاہ کی بیوی ہے۔ میں نے اسے نکاح کیا ہے، یہ اس گھر میں میرے ساتھ رہے گی۔ اگر آپ کو ان کا یہاں رہنا قبول نہیں تو پھر آپ کو میرا یہاں رہنا بھی بھولنا ہوگا۔ ہارون شاہ اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بابر جو ٹھان لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ انہوں نے ایک گہری اور غصیلی سانس لی اور تیکھی نظروں سے آئزل کو دیکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ خاموش رضامندی مل چکی تھی مگر نفرت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ دن گزرنے لگے مگر آئزل کا رویہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ وہ بابر سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ بابر نے اس کے لیے دنیا کی تمام آسائشیں فراہم کر دی تھیں مگر آئزل کے لیے وہ کمرہ ایک سونے کا قفس پنجرہ بن چکا تھا۔ بابر اکثر کسی نہ کسی بہانے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، کبھی اس کے لیے پسندیدہ کتابیں لاتا تو کبھی اس کے سامنے بیٹھ کر اسے گھنٹوں دیکھتا رہتا، لیکن آئزل اسے ہمیشہ نظر انداز کرتی تھی۔ بابر کمرے میں داخل ہوا تو آئزل جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی سسکیوں سے بابر کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوئی بابر نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر آئزل بجلی کی تیزی سے پیچھے ہٹی۔ مجھ سے دور رہیں بابر شاہ، آپ نے میرا جسم تو قید کر لیا ہے، میرا نام بھی بدل دیا ہے، لیکن میرے دل میں آپ کے لیے صرف اور صرف نفرت ہے۔ آئزل کی آواز میں بلا کا دکھ اور غصہ تھا۔ بابر کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ آئی۔ آئزل، میں تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچانا چاہتا، میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ خوش؟ آئزل تلخی سے ہنسی۔ ایک شکاری اپنے شکار کو پنجرے میں ڈال کر خوشی کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے میرے باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے کہتی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی جبکہ وہ وہیں صوفے پر بیٹھا رہ گیا۔ کمرے سے باہر باپ کی تلخی اور کمرے میں بیوی کی۔ اس نے ایک ہوا کی سپرد کی تھی اور آنکھیں موند لی تھیں۔ سر میں درد اٹھنے لگا تھا۔ اس وقت سکون چاہیے تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ سکون یہاں نہیں ملے گا اور امید لگانا بھی فضول تھا۔ اچانک بابر کو اپنے بالوں میں ہاتھ محسوس ہوئے تھے۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تو آئزل اس کے سر پر کھڑی اس کے سر میں تیل لگانے لگی تھی۔ اس خوشگوار حیرت ہوئی تھی اور وہ یک ٹک اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا جو آنکھیں جھکائے اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ مانو سر میں تیل لگانے سے زیادہ اہم کچھ ہو ہی نہیں، بیوی کی فرض ادا کر رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا بیوی کے حقوق کی وجہ سے بعد میں مجھے پکڑ ہو۔ وہ بابر کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر کے بولی تھی، بیوی کے کچھ اور بھی حقوق ہیں، اگر وہ بھی ادا کر دیے جائیں تو۔ بابر شاہ نے بات ادھوری چھوڑ کر بے باکی سے اسے دیکھا تھا۔ آئزل کا چہرہ پل میں سرخ ہو گیا تھا اور وہ غصے سے اسے دیکھتی تیل کی بوتل اس کی طرف اچھال چکی تھی۔ تمہیں زیادہ فری ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ غصے سے کہتی واپس ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی جبکہ اس کا چھت پھاڑ کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ سورج ڈھلتے ہی شاہ ویلا میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ ہارون شاہ نے شہر کے تمام بڑے بزنس مینوں اور سیاست دانوں کے لیے ایک شاندار پارٹی کا انتظام کیا تھا جس کا اصل مقصد بابر شاہ اور آئزل کے اچانک ہونے والے نکاح کی خبروں کو باقاعدہ شکل دینا تھا۔ کمرے میں دستک ہوئی تو آئزل نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ ایک ملازمہ ہاتھ میں ایک مہنگا لباس لیے کھڑی تھی۔ بی بی جی، صاحب جی نے کہلوایا ہے کہ شام کی پارٹی کے لیے آپ یہ پہن کر تیار ہو جائیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آئزل نے خاموشی سے وہ سوٹ تھام لیا۔ وہ گہرے سرخ رنگ کی ایک نہایت نفیس اور بھاری کام والی میکسی فراک تھی۔ اس نے نیم دلی سے اسے زیب تن کیا لیکن اپنے اصولوں کے مطابق اس نے سر پر وہی سیاہ حجاب نہایت نفاست سے باندھا۔ سرخ لباس اور سیاہ حجاب کے امتزاج میں اس کا چہرہ کسی چاند کی طرح دمک رہا تھا اور اس کی وہ قیامت خیز آنکھیں آج کا جل کی دھار سے مزید قابل لگ رہی تھیں۔ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو ہال میں موجود ہارون شاہ کی نظر اس پر پڑی۔ اس کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے۔ وہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے تلخی سے پوچھا۔ اتنی بڑی پارٹی میں میڈیا موجود ہے، تم اس طرح پردے میں جاؤ گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ شاہ خاندان کی بہو پرانی سوچ کی مالک ہے، جاؤ اور یہ حجاب اتار کر آؤ۔ آئزل کے قدم وہیں رک گئے اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی پیچھے سے بابر شاہ کی روب دار آواز آئی، خبردار بابا، میری بیوی کے لباس یا اس کے پردے پر کوئی بات نہیں
نہیں ہوگی۔ بابر شاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس کسی شہزادے کی طرح چلتا ہوا آئزل کے پاس آیا۔ اس نے فخر سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے والد سے مخاطب ہوا، میں خود نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیوی کو دیکھے، اور اس کا وقار ہے میرا مان۔ ہم آپ کے کہنے پر پارٹی پہ جا رہے ہیں، لیکن آئزل ویسے ہی جائے گی جیسے وہ چاہتی ہے۔ اسے اپنی ہی دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کروایا جائے گا۔ ہارون شاہ غصے سے لب بھیج کر رہ گئے جبکہ آئزل نے پہلی بار بابر کی طرف ممنون نظروں سے دیکھا، مگر فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ پارٹی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ جیسے ہی بابر شاہ آئزل کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئے تو کیمروں کی فلیش لائٹس نے انہیں گھیر لیا۔ ہر کوئی اس پردہ دار اور باوقار لڑکی کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ بابر نے بڑے فخر سے آئزل کا تعارف سب سے کروایا۔ آئزل ان سب سے گھبرائی ہوئی تھی، وہ بھی میڈیا کے سامنے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے پاؤں میں پہنی ہوئی اونچی ہیل ایک قالین کے کونے میں پھنس کر کڑک کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ آئزل کا توازن بگڑ گیا، وہ گرنے ہی والی تھی کہ بابر نے لپک کر اسے کمر سے تھام لیا۔ پوری محفل کی نظریں ان پر جم گئیں۔ میڈیا کے کیمرے اس منظر کو قید کرنے کے لیے قریب آنے لگے۔ آئزل شرمندگی اور خوف سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کا پاؤں زمین پر ٹکا ہوا تھا، مگر ٹوٹے ہوئے سینڈل کی وجہ سے وہ چلنے سے قاصر تھی۔ بابر شاہ نے صورتحال کی نزاکت کو بھانپا۔ اس نے گرد و پیش کی پرواہ کیے بغیر سب کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بابر، یہ کیا کر رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ آئزل نے گھبرا کر سرگوشی کی۔ بابر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے نہایت نرمی سے آئزل کا پیر اٹھایا اور اس کے دونوں سینڈل اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اس نے اپنے جوتے اتارے اور آئزل کے سامنے رکھ دیے۔ پہن لیں انہیں، اس نے حکم کے لہجے میں مگر محبت سے کہا، لیکن آپ سب کے سامنے ننگے پاؤں۔ آئزل کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی تڑپ ابھری۔ بابر شاہ اپنی بیوی کی تکلیف پر پوری دنیا کے سامنے ننگے پاؤں چل سکتا ہے؟ پہنو اسے۔ بابر نے زبردستی اس کے پیروں میں اپنے بڑے جوتے پہنا دیے۔ آئزل نے جب وہ جوتے پہنے تو اسے بہت بڑے تھے، مگر اس لمحے اس دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ لگ رہی تھی۔ بابر شاہ اٹھا، اس ہیل کے ایک ہاتھ میں پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں اس کا بازو تھام کر اسے سہارا دیا۔ میڈیا کے نمائندے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ ہے بابر شاہ کا عشق، تو کسی نے اسے دیوانگی قرار دیا۔ ہارون شاہ دور کھڑے غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ ان کے بیٹے نے سرِ عام ان کی انا کو خاک میں ملا دیا، لیکن بابر کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اس طرح ننگے پاؤں اپنی بیوی کو سہارا دیے فاتحانہ انداز میں ہال سے باہر نکل گیا۔ شاہ فیلا کی فضاؤں میں ایک عجیب سی مہک تھی، جیسے خزاں کے بعد بہار کا پہلا چونکا کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوا ہو۔ آئزل، جو اب تک اس گھر میں ایک سہمے ہوئے پرندے یا ایک غسیلے قیدی کی طرح رہتی تھی، آج صبح سویرے ہی بیدار ہو چکی تھی۔ رات کی اس گفتگو اور بابر کے اس بے مثال ایثار نے اس کے دل کے تمام بند کواڑ کھول دیے تھے۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی وہ جو پہلے ہوا کرتی تھی، مگر ایک سکون تھا، ایک ایسی چمک جو صرف تب آتی ہے جب انسان کسی کو محبت کے دل سے قبول کر لے۔ اس نے نفاست سے اپنے وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ شاہ ویلا کی باورچی خانے میں ملازمین کی فوج ظفر موجود تھی، مگر آئزل نے سب کو نرمی سے باہر جانے کا کہہ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ آج بابر کے لیے ناشتہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ بی جی، آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں؟ ہم ہیں نا؟ ملازمہ نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اس سے پہلے آئزل نے کبھی کچن کا رخ نہیں کیا تھا۔ نہیں، آج میں خود بناؤں گی، آئزل نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی اس مختصر سی مسکراہٹ نے ملازمین کو دنگ کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسے خاموش اور اداس ہی دیکھا تھا۔ آئزل نے بابر کی پسند کا ناشتہ تیار کیا۔ اس دوران اس کے ذہن میں بابر کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، تم میری کائنات کا مرکز ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ شخص جسے وہ ایک ضدی سمجھتی تھی، دراصل اس کی عزت کا سب سے بڑا محافظ تھا۔ ناشتے کی ٹرے سجا کر وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بابر ابھی بھی تک گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی، وہی معصومیت جو شاید اس نے بچپن کے بعد کبھی نہیں دکھائی تھی۔ آئزل نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور بیڈ کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ بابر کے ماتھے پر بالوں کی ایک لٹ گری ہوئی تھی۔ آئزل نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نہایت نرمی سے لٹ پیچھے کر دی۔ اس کے پوروں کا لمس پا کر بابر کی آنکھیں آہستہ سے کھلیں۔ سامنے آئزل کا اس قدر قریب دیکھ کر بابر کو لگا جیسے وہ ابھی تک کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر آئزل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ آرام سے، ابھی تھوڑی دیر اور لیٹے رہیں۔ آئزل کی آواز میں وہ نرمی تھی جسے سننے کے لیے بابر کے کان ترس گئے۔
تھے۔ بابر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آئزل تم ٹھیک ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا لہجہ۔ آئزل نے نظریں جھکا لیں اور ہلکا سا مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابر، اٹھیں، میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ بابر شاہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ جو پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا، آج اپنی بیوی کے ہاتھوں بنے ناشتے کو دیکھ کر اسے ایسے نہال ہو رہا تھا جیسے اس دنیا کی تمام دولت مل گئی ہو۔ تم نے میرے لیے ناشتہ بنایا؟ خود؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، اور آپ کے تمام کام میں خود ہی کروں گی، آئزل نے کہا تو وہ مسکرایا تھا جب وہ جلدی سے اٹھا اور فریش ہو کر آیا تھا۔ آئزل آپ بھی یہیں بیٹھی تھی؟ اور اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ بابر نے ناشتہ شروع کیا تو آئزل وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسا بنا ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ بابر نے ایک نوالہ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اس کا ذائقہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا تمہارے آواز کا ہے، میٹھا اور سکون دہ۔ آئزل شرما کر اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے بابر کا آج کا سوٹ نکالا، اسے استری کیا اور بیڈ پر رکھ دیا۔ بابر خاموشی سے اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، جو آج کل تک اسے دور بھاگتی تھی، آج اسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں دلچسپی لے رہی تھی۔ جب بابر تیار ہونے کے لیے واش روم گیا اور واپس آیا تو آئزل ٹائی ہاتھ میں لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لائیں میں باندھ دیتی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ بابر اس کے سامنے بت بن کر کھڑا ہو گیا۔ آئزل کے نازک ہاتھ جب اس کی گردن کے قریب ٹائی کے ناٹ باندھ رہے تھے تو بابر کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آئزل اب بھی اس سے ڈر نہیں رہی، بلکہ وہ اسے اپنا حق دے رہی ہے۔ آئزل، بابر نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے مجھے سچ میں معاف کر دیا ہے؟ آئزل نے ٹائی مکمل کی اور سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بابر شاہ، معافی تو ان کو دی جاتی ہے جنہوں نے کوئی گناہ کیا ہو۔ آپ نے مجھے پر وہ احسان کیا ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ کل رات آپ نے میری انا اور میرے پردے کی جو لاج رکھی تھی، اس کے بعد میرے پاس آپ سے نفرت کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ بابر نے اسے باہوں میں بھرنا چاہا مگر آئزل نے شرما کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ابھی آپ کو آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، جلدی کریں۔ وہ مسکرایا اور ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ سر آہ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ہارون شاہ نے کہا تھا کہ اب آفس میں جایا کرے گا، جیسے بابر شاہ نے سر جھکا کر قبول کر لیا تھا۔ پورے دن آفس میں بابر کا دل کام میں نہیں لگا۔ وہ بار بار اپنا موبائل دیکھتا، یہ سوچ کر شاید آئزل کا کوئی میسج آئے۔ وہ جو کبھی سخت گیر مشہور تھا، آج ہر ملازم سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ اس کے دوست اور ملازمین حیران تھے کہ آخر شاہ صاحب کو کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف آئزل نے سارا دن بابر کے پسندیدہ کھانے تیار کروانے اور گھر کی آرائش میں گزارا۔ اس نے ہارون شاہ سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، اگر وہ اب بھی سرد مہر تھے، مگر آئزل کی نرمی اور تمیز نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شام کو جب بابر کی گاڑی پورچ میں رکی تو آئزل خود دروازے پر اس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ بابر گاڑی سے نکلا تو سامنے اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کی تمام تھکن ہوا ہو گئی۔ آئزل نے آگے بڑھ کر اس کا بریف کیس تھاما۔ خوش آمدید، ہاتھ منہ دھوئے، کھانا لگ چکا تھا۔ کھانے کی میز پر بھی آئزل خود اسے کھانا ڈال کر دے رہی تھی اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھ رہی تھی۔ بابر کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پرستان میں آ گیا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پورے شاہ ویلے پر ایک سحر انگیز خاموشی طاری تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی کے ہالے بنے ہوئے تھے اور فضا میں وہی محسوس عود اور سندل کی خوشبو بس تھی جو بابر شاہ کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ بابر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے ہاتھ میں ایک کتاب تھامے بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں کتاب کے لفظوں پر نہیں بلکہ کمرے کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آئزل کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک دروازے پر بہت آہستگی سے کھلا اور آئزل اندر داخل ہوئی۔ وہ اب بھی اپنے مخصوص وقار اور شرم و حیا کے لبادے میں لپٹی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا جس پر کھلے بال کمر تک لہرا رہے تھے۔ وضو کے پانی کے قطرے اس کے شفاف چہرے پر موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، جس نے اسے مزید نورانی بنا دیا تھا۔ بابر نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور اس کی نظریں آئزل کے چہرے پر تھم گئیں۔ آئزل نے جب بابر کی تھیکی اور محبت پاش نظروں کی تپش محسوس کی تو اس کی پلکیں بوجھل ہو کر جھک گئیں۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ بہت دیر کر دی تم نے، بابر کی آواز گہری تھی جس میں شکوہ چھپا تھا۔ اوہ واہ، میں بابا سے فون پر بات کر رہی تھی، پھر نماز میں دیر ہو گئی، آئزل نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آواز میں وہی شہد جیسی مٹھاس تھی جس نے پہلی بار بابر کو اپنا سر اسیر بنایا تھا۔ بابر نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نہایت نرمی سے آئزل کا ہاتھ اپنی مضبوطی سے ہاتھ میں لے لیا۔ آئزل، کیا
تمہیں اندازہ ہے کہ یہ انتظار میرے لیے کتنا کٹھن ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے جنون کی حد پار کر دی، لیکن آج پرسکون تمہارے قریب ہونے میں ہے، وہ پوری دنیا کی فتح میں بھی نہیں تھا۔ اس نے آئزل کو اپنی طرف تھوڑا قریب کیا، یہاں تک کہ ان کی سانس ایک دوسرے کے چہرے کو چھونے لگی۔ آئزل کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ بابر نے اس کے چہرے سے بالوں کو ایک لٹ کو ہٹایا اور اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ تم میری زندگی ہو، وہ دعا ہو جو شاید میں نے کبھی بہت نیک گھڑی میں مانگی تھی۔ لوگ کہتے ہیں میں ضدی ہوں، اکڑ ہوں، پر سچ تو یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے سب کچھ ہار چکا ہوں۔ میرا آنا، میرا غرور، سب تمہاری ان آنکھوں میں ڈوب چکے ہیں۔ آئزل نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور بابر کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی دہشت نہیں تھی جو بے پناہ تقدس اور تھی۔ اس نے دھیرے سے بابر کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ بابر شاہ نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ سے محبت کروں گی، لیکن آپ کی اس بے غرض چاہت نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اب میرا ہر سانس، میری ہر دعا صرف آپ کے لیے ہے۔ بابر نے اس کے ماتھے پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ ثبت کیا، جیسے وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ تسلیم کر رہا ہو۔ بابر نے اسے اپنے خسار میں لیتے ہوئے کہا، آئزل، اب سے تم میرا مان، میری محبت اور میری پوری کائنات ہو۔ اس لمحے میں وقت جیسے تھم گیا، صرف اس کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ہونے کی گواہی دے رہی تھیں۔